کرپٹ پولیس افسران کی اب خیر نہیں. کرپٹ پولیس اہلکار ایس ایچ او، کرپٹ ڈی ایس پی، ایس پی یا کوئی بھی کرپشن میں ملوث ہوگا تو وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے کہا گیا ہے کہ وہ عہدے پہ نہیں رہ سکتا. اس حوالے سے لاہور پولیس کیا کر رہی ہے؟ لاہور پولیس میں بہت سے ایس ایچ اوز، بہت سے افسران جو ہیں ایسے واقعات میں ملوث رہ چکے ہیں سابقہ ادوار میں. کیا اب ان کو جو بلیک لسٹ کیا جائے گا یا ان کے بارے میں کیا کیا جائے گا؟ یہ جانتے ہیں ڈی ایس پی فیصل کامران سے. فیصل صاحب، وزیر اعلیٰ پنجاب کی طرف سے واضح ڈائریکشن دی گئی کہ کرپشن کے اوپر کسی قسم کا سمجھوتا نہیں کیا جائے گا. لاہور پولیس کیا کر رہی ہے؟ بالکل، سی ایم صاحبہ نے جس وقت یہ گورنمنٹ بنی تھی اس وقت بھی تمام ڈی پی اوز، سی پی اوز، آر پی اوز کی جو میٹنگ کی تھی اس میں بھی یہی ڈائریکشن دی تھی. اب یہ اس کو دوبارہ ایک طرح سے نئی انرجی کے ساتھ وہ چاہتی ہیں اس پہ سب کام کریں. تمام اضلاع کے ساتھ جتنے کمانڈرز ہیں پولیس کے، جتنے آر پی اوز، سی پی اوز، ڈی پی اوز، سب کے ساتھ یہ میٹنگ ہوئی. اس میں انہوں نے کہا تو ہم نے آلریڈی ہم اس کو بڑے کیئرفلی سلیکشن آف ایس ایچ اوز کرتے ہیں. اس میں آئی جی صاحب کی ایک پالیسی بھی ہے. اس میں اگر ایک بندے کو 2 میجر پنشمنٹس ملی ہیں تو وہ ایس ایچ او نہیں لگ سکتا. اگر ایک بندے کا کرمنل ریکارڈ ہے کوئی اس طرح کا جس میں عدالت سے وہ بری نہیں ہوا، کنوکٹ ہوا ہے، تو وہ ایس ایچ او نہیں لگ سکتا. اسی طرح اب اس نئی ہدایات کی روشنی میں ہم نے یہ اپنی شفٹنگ دوبارہ شروع کر دی. 2 چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ آپ کا صاف ستھرا کیریئر پروفائل ہونا چاہیے. چھوٹی کو مائنر سزائیں ہیں تو اس میں بھی اس کی سینسٹیوٹی دیکھنی ہے. ہاں، کوئی پولیس اہلکار، کوئی ایس ایچ او جس کے اوپر کرپشن کا کیس ہے پہلے کسی زمانے میں، اس کو ہم ریموو کر دیں گے. عمومی شہرت اگر بری ہے، اگر علاقے سے فیڈ بیک یہ آتی ہے کہ ایس ایچ او مار دھاڑ والا ایس ایچ او ہے، بڑی کرپشن کرتا ہے، اگر عمومی شہرت بری ہے تو اس کی ویریفیکیشن کے بعد اس کو بھی چینج کر دیں گے. صاف ستھرے لوگوں کو لے کے آنا، پبلک سروس جو ہے وہ لوگوں کی اگر خدمت کرنی ہے تو لوگوں کا اپنا، جن لوگوں کے تھرو یہ کام کرانا ہے، جن پولیس والوں کے تھرو کرانا ہے، ان کا کیریکٹر بھی اس طرح کا اسپاٹ لیس ان کا کیریئر ہونا چاہیے. تو وہ ہم نے لوگوں کے سامنے گڈ فیس رکھنا ہے. اس میں پرانا ریکارڈ بھی ساتھ ہم ری ویریفائی کر رہے ہیں، تمام 84 ایس ایچ اوز کا، چوکی انچارجز کا، اور ساتھ ساتھ ایک اور چیز کہ جتنے ہمارے اہلکار ہیں، جو سپاہی ہیں یا جو محرر ہیں، ان کا بھی سارا ریکارڈ دیکھ رہے ہیں. کوئی شخص جس کے اوپر کوئی کرپشن کے چارجز ہوئے تو ان کو ہم ان کی پوسٹنگ سے ہٹا دیں گے. ان کو ایسی سائٹ پوسٹنگ جن میں ان کا پبلک انٹریکشن نہ ہو یا جہاں پہ وہ ڈیوٹی ڈفرینٹ طرح کی ہو، ان کو وہاں پہ پوسٹ کر دیں گے. اور اس میں فائدہ اس کا یہ ہوگا کہ جو پبلک سے ڈیل کرنے والے لوگ ہیں وہ بہتر لاٹ ایک آپ کے سامنے آئے گی. اس وقت جتنے ایس ایچ او لگے ہوئے ہیں ان میں سے عمومی طور پہ کوئی ایسا یہاں پہ لاہور میں ایسا بندہ نہیں ہے جس کی شہرت یہ ہو کہ بہت کرپٹ ہے، قبضے کراتا ہے، پیسے لیتا ہے بے شمار، اور غلط کاموں کے پیسے لیتا ہے، کوئی جوئے کے پیسے لیتا ہے. اس طرح کا ابھی اس وقت ایسی کوئی شہرت والا ایسے جو ہم نے لگائی نہیں آلریڈی. لیکن ان کا پیچھے اسپاٹ لیس قسم کا ریکارڈ وہ ہم ویریفائی کریں گے کہ اگر کسی کے اوپر کسی اور زمانے میں بھی کوئی کرپشن کی اگر کوئی کیس تھا تو اسے ویٹ کریں گے دوبارہ. اور اسی طرح ہر وہ شخص جو کی پوسٹنگ پہ، محرر کی پوسٹ پہ ہے، ایس ایچ او کی پوسٹ پہ ہے، چوکی انچارج کی پوسٹ پہ ہے، ان کے اوپر یہ اسکروٹنی سب سے زیادہ ٹائٹ ہوگی. پھر جتنے لوگ فیلڈ میں ہیں، اگر وہ کرپشن کے چارجز پہ انکوائریز میں گلٹی ہوئے ہیں، ان کو تھانوں سے ہم باہر نکال دیں گے. تو یہ پروسیس جو ہے یہ ہمارا انشاءاللہ اگلے 3 دن میں کمپلیٹ ہو جائے گا. منڈے کو ہم نے یہ رپورٹ سبمٹ کرانی ہے سی سی پی او صاحب کو کہ اس میں سے ہم نے یہ افسران شفٹ کیے ہیں. یہ لوگ، ان کے ہم ہرمس پروفائل میں ریڈ انٹریز کر دیں گے کہ ہی از ناٹ فٹ فار کمانڈ پوسٹنگ، ہی از ناٹ فٹ فار پولیس اسٹیشن پوسٹنگ، یا اس کے اوپر بین ہوگا کہ وہ فلاں طرز کی نوکری نہیں کر سکتا. اچھا، اس میں یہ بتائیے گا کہ بہت سے کیسز ہم نے ایسے بھی دیکھے کہ الزامات لگائے گئے، اس کے اوپر انکوائریز ہوئیں یا انکوائریز وہ ٹھپ ہوگی. کیا وہ جو انکوائریز چل رہی ہیں یا جس کو پٹ اپ نہیں کیا گیا، ان انکوائریز کو بھی دیکھا جائے گا اس کرپشن کے کیسز میں؟ جس انکوائری میں اگر کوئی تو کلین نکلا ہے اس میں سے، وہ تو ایک اور بات ہے نا، اس میں سے تو وہ گلٹی نہیں تھا. دیکھیں، الزامات بے جا نہیں لگتے، ایک بات یہ بھی ہے. دوسری بات یہ ہے جب آپ بہت سارا کام کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں سے بہت ساری جگہوں پہ لٹیگیشن یا بہت ساری ایسی شکایت آتی ہے جس میں جو ہو سکتا ہے سچی ہو سکتا ہے نہ سچی ہو. جہاں سچی شکایات تھیں وہاں آپ نے ایس ایچ اوز کو لاک اپ میں بند ہوتے ہوئے بھی دیکھا. جہاں پہ کرمنل ایکٹیویٹی میں انوالو ہوئے پولیس والے، وہاں پہ آپ نے ان کے اوپر پرچے ہوتے ہوئے بھی دیکھے، جیل جاتے ہوئے بھی دیکھا. ان کو ہم نے فیلڈ پوسٹنگ پہ ان کی بین بھی لگایا ہوا ہے. وہ اگر کسی طریقے سے وہ یہاں سے ان کو ریلیف نہیں ملا، وہ پی ایس ٹی سے بحال ہو کے آ گئے تو بھی وہ فیلڈ میں نہیں جائیں گے، وہ تھانے کی نوکری نہیں کریں گے، وہ ناکے کی نوکری نہیں کریں گے، وہ جہاں پبلک سے انٹریکشن ہے وہ نہیں کریں گے. ان کے لیے بہت ساری اور ڈیوٹیز ہیں. روٹ کے اوپر اگر آپ نے
ڈیوٹی دینی ہے ان کو, یا فلائنگ اسکواڈ میں دینی ہے, یا اینٹی رائٹ میں دینی ہے, وہ ہم جوڈیشل ونگ میں دینی ہے, تو وہ ہم کر سکتے ہیں ان سے, لیکن ان کو پبلک کے ساتھ انٹریکٹ کرنے کا موقع نہیں ملے گا. تو اچھا ایک اور چیز بتائیے گا کہ کیا صرف پولیس ڈپارٹمنٹ جو ہے وہی اس کی ویریفیکیشن کرے گا یا مختلف جو الائے ڈپارٹمنٹس ہیں ان سے بھی اس میں مدد دی جائے گی, جیسے اسپیشل برانچ ہے ہماری یا دیگر جو آئی پی یا باقی ادارے ہیں ان سے بھی رپورٹس لی جائیں گی؟ آلریڈی اس میں ہم نے جو ہماری باقی دیگر ادارے ہیں جو جن کے پاس یہ انٹیلیجنس کے سیٹ اپس ہیں, ان سے ہم نے آلریڈی یہ میٹنگز بھی کر لی, ان کو بھی بتا دیا کہ آپ ایک عمومی تاثر ایک شخص کے بارے میں, خاص طور پہ وہ جو کمانڈ کر رہے ہیں, جو ایس ایچ اوز ہیں, ایس ٹی پی اوز ہیں, ان کے بارے میں جو عمومی تاثر ہے, پرسیپشن ہے, وہ بھی بتائیں. زیادہ چیز جو میٹر کرتی ہے وہ پرسیپشن میٹر کرتی ہے. ایک شخص اگر اس کی کوئی اس طرح کی چیز سامنے نہیں ہے, ثبوتوں کے ساتھ کوئی شخص سامنے نہیں لے کے آ رہا, لیکن تاثر علاقے میں برا ہے, تو بھی ہمیں توجہ دینی چاہیے اس پہ کہ اس کا اگر یہ تاثر برا ہے, یا تو وہ اس کے اوپر کام کرے اور اپنے آپ کو ٹھیک کر کے بتائے, یا پھر یہ کہ وہ کمانڈ پوسٹنگ پہ نہ ہو. تو ہم آئی بی سے, اسپیشل برانچ سے, ہماری جو ڈسٹرکٹ انٹیلیجنس برانچ ہے ان سے, یہ تمام جگہوں سے رپورٹس لے کے ویریفیکیشن ضرور کریں گے. صرف الزامات یا صرف کہیں سنی کی بنیاد پہ نہیں, اس میں باقاعدہ طور پہ, کیونکہ جو بندہ فیلڈ میں کام کر رہا ہے اس کا بھی یہ حق ہے کہ اس کے ساتھ ناجائز زیادتی نہ ہو, لیکن ساتھ ساتھ اس میں یہ والی فیڈ بیک پلس ایک بہت بڑا نظام ہمارے پاس کلی کچہری کا ہے. پبلک آ کے بتاتی ہے, 84 ایس ایچ اوز کی ڈیلی بیسس پہ جب میرے پاس 100+ لوگ آ کے مجھ سے بات کرتے ہیں, چھوٹے پیٹی ایشوز ہوتے ہیں, کرائے کا مسئلہ ہے, محلے کی لڑائی ہے, ڈومیسٹک وائلنس ہے, تو آپ کو وہاں پتہ لگ رہا ہوتا ہے کہ کون سے تھانے میں کس قسم کی پبلک ڈیلنگ ہو رہی ہے, کہاں سے شکایات زیادہ آ رہی ہیں, اس کا مطلب ہے وہ ایس ایچ او نہیں سن رہا, کہاں سے شکایات کمپلیکیٹڈ آ رہی ہیں جس میں لازماً ایس پی کو بھی سننا چاہیے, وہ مسئلہ ایسا کرونک مسئلہ ہے جس میں سینئر انٹرونشن ضروری ہے, تو وہ آپ کو ایک فلٹر پبلک کا بھی ہے. تو پبلک کی فیڈ بیک کو بھی ہم اتنی ہی امپورٹنس دیں گے, اسپیشل برانچ کی, آئی بی کی, اس کے علاوہ ہمارے جو دیگر ادارے ہیں ان سے بھی انپٹس آتی ہیں ہمیں, تو ساری انکارپوریٹ کر کے لاہور کو, لاہور کے جو ایس ایچ اوز ہیں خاص طور پہ چوکی انچارج ہیں, محرر ہیں, ان کو ہم فرسٹ فیز میں بائی منڈے ہم یہ سی سی پی او صاحب کو رپورٹ اپنی پٹ اپ کر دیں گے کہ اس میں سے ہم نے یہ انالیسس ہے ہمارا, یہ لوگ ہم نے فلٹر آؤٹ کیے ہیں, یہ دوبارہ فیلڈ میں نہیں آئیں گے. باقی جو اس کے علاوہ ڈپارٹمنٹل ایکشن ہے, کسی غیر حاضری پہ کسی کی شکایت تھی, یہ وہ جو مائنر چیزیں ہیں جس کا پبلک ڈیلنگ یا پبلک سروس پہ افیکٹ نہیں ہوتا, اس طرح کی سزائیں ہیں, یا جو آئی جی کے جو ایک ایس او پی ہے ایس ایچ او لگنے کی, اس کے مطابق اگر وہ اس کرائٹیریا میں فٹ ہوتا ہے اور عمومی شہرت اس کی اچھی ہے, تو ان لوگوں کو موقع دیں گے. جی جیسا کہ آپ نے ڈی اے جی آپریشن فیصل کامران کی بات سنی کہ لاہور پولیس کی ویٹنگ کا عمل جو ہے وہ شروع کر دیا گیا ہے, اور اس کے لیے تمام جو ڈپارٹمنٹس ہیں ان سے رپورٹ لی جا رہی ہیں, اور منڈے کو یہ رپورٹ جو ہے فائنل کر کے سبمٹ کروائی جائے گی.